امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز حاضرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے صحت کی دولت دی ہے، تو ہم اس پر اللہ کا جتنا چاہیں، جتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم اتنا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ بیماری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیماری اگر نیک لوگوں پر آتی ہے تو فرمایا یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور بیماری گناہگار انسان پر آتی ہے تو فرمایا یہ اس کے گناہوں کی تلافی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیمار ہوئے۔ یقیناً ناظرین کرام، وہ لوگ جو بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد جو ان پر تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر صبر کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے حد اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے موجود ہے، اور ام المؤمنین سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارکہ منقول ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میں نے پیارے کریم آقا علیہ السلام سے کو جتنی بیماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی سختی آقا علیہ السلام نے برداشت کی، میں نے اتنی سخت بیماری کبھی کسی کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا، اتنی تکلیف آقا علیہ السلام کو ہوتی۔ اور یہاں تک کہ سیدنا حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی وجہ سے، شدید بخار کی وجہ سے جسم پر کپکپی طاری تھی، کپکپاہٹ موجود تھی، اور میں نے عرض کی شاید آپ کو بخار ہے اس لیے آپ کو بیماری کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح درخت کے پتے جو ہے وہ جھاڑ میں جیسے آج کل جھڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا بیماری کی حالت میں جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی اس کے جسم سے ایسے ہی دور کر دیتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر جب بیماری جس پر آتی ہے، وہ جتنی تکلیف اٹھاتا ہے تو وہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر بیماری کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ہی بیماروں کو شفائے کلی، شفائے تامہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر آپ حضرات کو نیچرل ریمیڈیز کی طرف، سنہ ریمیڈیز کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں، اور آپ کے لیے آسان سے آسان حل آپ کو بتلاتا ہوں، آسان سے آسان اشیاء کا، غذاؤں کا استعمال بتلاتا ہوں، جس کے ذریعے سے آپ کی بیماریاں وہ دور ہو جائیں۔ ناظرین کرام، ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور بات کر رہے ہیں وہ ہے ناظرین کرام ایک عجیب، ایک موذی مرض، جس کی جو ایسا مرض ہے جس کو بتانے کے اندر بہت سے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک فطری عمل ہے، اور یہ بیماری جب آ جاتی ہے جسے بواسیر کہا جاتا ہے، تو اب اس وقت جو ہے یہ کیفیت شروع میں جب یہ تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کوئی بھی نوجوان ہے یا عمر رسیدہ ہیں تو وہ اس عمل کو، اپنی اس مرض کو چھپاتے ہیں، کسی سے ذکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے معالج ڈاکٹر ہیں یا حکیم ہیں یا کوئی بھی ہیں ان کو بھی نہیں بتلاتے۔ اب جب یہ بیماری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اب ظاہری بات ہے، اب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹریول کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب بیچارے تکلیف کی وجہ سے پھر اب انہیں بتلانا ہی پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے ناظرین کرام، مرض کوئی بھی ہے اپنے معالج سے نہیں چھپانا چاہیے۔ تو بہرحال بواسیر کا مرض ایک ایسا مرض ہے کہ جو آج کے دور کے اندر
اندر بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے جوانوں کے اندر بھی اور اسی طریقے سے عمر رسیدہ افراد میں بھی، اور خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی یہ جو ہے دونوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اور یہ بیماری جو ہے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خونی ہوتی ہے، ایک بادی ہوتی ہے۔ بادی جو ہوتی ہے وہ پیٹ کے اندر ہوا پیدا ہونے کی وجہ سے، گیس ہونے کی وجہ سے، ایسڈ بڑھ جانے کی وجہ سے یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے خونی جو ہوتی ہے، جب یہ بادی جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہاں تک کہ پھر یہ اندرونی طور پر جو ہے مسے پیدا ہو جاتے ہیں، اندرونی طور پر جو ہے موقع پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ یہ خونی بواسیر کے اندر یہ سلسلہ بڑھ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ مقعد پر پھر جو ہے وہ موقع اور مسے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ عجیب پھر یہاں اس ملک کے اندر کیا ہے کہ بس ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کرا دو، بس آپریشن کرا دو۔ اب ناظرین کرام، وہ لوگ جو بیچارے اس تکلیف کے اندر جو گزر رہے ہیں، اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں، اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ اس کی تکلیف کتنی شدت سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سب ہی کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، یہ سب سے بڑی اس کا جو سبب ہے وہ ہے ہماری خوراک، کہ ہم خوراک کے اندر مرچ مسالے اور ایسی اشیاء کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جو خاص طور پر ہمارے معدے کو بھی نقصان کرتی ہے، ہمارے جگر کو بھی نقصان کرتی ہے، یہاں تک کہ ہماری آنتوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، کچھ میں آپ کو تکلیف کے متعلق جو ہے کچھ پکچرز دکھلاتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ناظرین کرام پھر میں آپ کو اس ٹاپک پر مزید میں بات کروں گا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ ٹی وی اسکرین پر پکچرز کچھ دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، جب بواسیر کا مرض خونی ہو یا بادی ہو تو پیٹ کی تکلیف کی شدت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پیٹ میں بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بے سکونی سی اور بے چینی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ بچے بھی کہتے ہیں، جوان بھی یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بڑی آنت کا ورم جو ہے وہ اندر سے اسے تنگ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اکثر لوگوں کو، اور یہ خاص طور پر پریگننٹ خواتین جو ہیں انہیں بھی اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اندرونی طور پر جب بادی کی تکلیف ہوتی ہے تو اندرونی طور پر جو بڑی آنت ہوتی ہے، اب یہ چھوٹی آنت ہوتی ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ مسے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ انگور نما جو ہے یہ اس قسم کے یہ سامنے جو ہے حصے نظر آتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ جب یہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو یہاں تک کہ بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے تو وہ جانتے ہیں کہ بیچارے کہیں پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، گاڑی کے ڈرائیو کر رہے ہیں تو چل بھی نہیں سکتے۔ دیکھیں یہ انگور نما جو ہے اتنے حصے کے جیسے بڑے جو ہے یہ اندرونی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ خواتین کو بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب ظاہری بات ہے کھانا کھا رہے ہیں اور قبض کی شکایت ہے، اور خوراک جو ہے ایک دن کا کھانا دوسرے دن جو ہے وہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ جو بھی انسان کھاتا ہے تو دوسرے دن جو ہے اسے فراغت ہونی چاہیے۔ تو یہ دیکھیں ناظرین کرام، یہ بول و براز جو ہے ہمارے جسم کے اندر اندرونی آنتیں، کہ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا اندرونی آنتوں کے اندر اس طرح جاتی ہے۔ اب جب پانی بھی کم پئیں، غذا بھی اندر جائے تو غذا اندر جا کر رک جاتی ہے۔ اب جب بول و براز ہم ٹوائلٹ پہ جو اب میں اس پر بھی بات کروں گا انشاءاللہ، آگے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ غذا جب اندر جا کر رک جاتی ہے اور وہ قبض کی کیفیت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اندر جو ہے وہ کھانا سڑ جاتا ہے اور وہ پوائزن بن جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اندر جا کر وہ کھانا جو ہے آنتوں کے اندر رک جاتا ہے۔ اب جب وہ رک جاتا ہے، بڑی آنت کے اندر یہ پھنسا رہتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ جگہ جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر کسی برتن میں سالن خراب ہو جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، کئی دن تک اگر پڑا رہے تو اولی بھی لگ جاتی ہے وہاں پر۔ تو یہ اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر بھی یہی کیفیت ہے، وہاں پوائزن بن جاتا ہے، بڑی آنت میں ورم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو اللہ معاف فرمائے کہ بڑی آنت کا کینسر بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو آج کل کے دور کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ بواسیر جو ہے اندرونی طور پر بھی اس قسم کے مسے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اندرونی طور پر بھی یہ تکلیف اس قسم کی کہ یہاں تک کہ یہ سب جو ہے ناظرین کرام یہ بواسیر کی ایک صورت ہے جو خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی دونوں میں، اور یہاں تک کہ آفیسز میں کام کرتے ہیں تو وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے، یہاں تک کہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے ہیں، بے چینی سی ہوتی ہے، دوسرا سمجھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اس بیچارے کو کیا تکلیف ہے کہ کوئی بتا
بتا بھی نہیں سکتے کہیں پر. تو اس لیے ناظرین کرام یہ دیکھیں بڑی آنت میں جب ہمارے ہاں اس قسم کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, وہاں بھی بتلاتے ہوئے انہیں شرماتے ہیں کہ اب ان کے بتلائیں گے تو کیسے بتلائیں گے. تو ناظرین کرام اب یہ ساری بیماریاں جو ہے یہ ہے بیماریوں کی جڑ, جس سے آپ بڑے مزے لے کر کھاتے ہیں اور یہ برگر کھا رہے ہیں اور یہ چپس کھا رہے ہیں اور یہ پیزے کھا رہے ہیں اور یہ چکن کھا رہے ہیں, فرائی چکن کھا رہے ہیں آپ, اور مرچ مسالے کھا رہے ہیں, خوب دبا کر بریڈ کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ تلی ہوئی چیزیں آپ کھا رہے ہیں. تو یہ تمام اسباب اسی کے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے یہ بواسیر کا مرض پیدا ہوتا ہے. دیکھو اندرونی طور پر اس طرح آنتوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور اندرونی طور پر جب یہ بواسیر ہوتی ہے تو پھر مقعد میں بھی خارش پیدا ہوتی ہے, یہاں تک کہ بڑی آنت کے اندر بھی تکلیف پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہاں تک کہ یہ تکلیف اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ عمر رسیدہ افراد وہ جانتے ہیں. اور یہ خاص طور پر چاول کا زیادہ استعمال, بادی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی, یعنی آلو کا استعمال زیادہ کرنا, بادی اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا, اور اسی طریقے سے بڑے گوشت کا استعمال کرنا, یہ تمام چیزیں, یہ دیکھیں آلو کا استعمال کرنا, اب اس ملک کے اندر ہر بندہ تلے ہوئے چپس کھانے کے بڑے شوقین ہیں, یہ بڑے گوشت کا استعمال کرنا, یہ تمام کے تمام جو ہے ناظرین کرام یہ وہ اسباب, یہ بواسیر کے اسباب ہیں. دیکھیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں, ہم نے اس تعلیمات کو پس پش ڈال دیا, تو اس وجہ سے یہ عجیب بیماری جو ہے, یہ موذی مرض جو ہے وہ لگ جاتا ہے. ناظرین کرام اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں, جو میری مائیں سن رہی ہیں, میرے بزرگ سن رہے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھروں میں شوربے والے کھانے, یعنی پانی والے کھانے بنائے جاتے تھے, اور وہ گھر والے خوب سیر ہو کر کھاتے بھی تھے اور ان کی صحتیں بھی ٹھیک رہتی تھی. اب کیا ہے, اب ہر چیز بھنی ہوئی چاہیے, سبزی ہے تو وہ بھی ڈرائی ہونی چاہیے, ہمارے سالن ہے تو وہ بھی ڈرائی ہیں, ہمارے باقی کھانے ہیں وہ بھی گرل ہے. جب ہم لیکوڈ کھانے استعمال کرنا چھوڑ دیے ہیں, اور پھر ہم نے خاص طور پر نان کھانا شروع کر دیے ہیں, بریڈ کھانا شروع کر دیے, میں تو حیران ہوں, بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی ابھی ہاسپٹلز کے اندر بھی بریڈ ہی کھلاتے رہتے ہیں. تو اب میں حیران ہوں کہ جو چیز بیماری کا سبب بنتی ہے, بیکری آئٹم, اس سے کیوں نہیں ہم اجتناب کرتے. یقین جانیے اکثر لوگ جو اس مرض کا شکار ہوتے ہیں وہ بیکری آئٹم کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے, ڈرائی کھانوں کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے, اور پھر تیسری وجہ جو ہے وہ کھانا جو ہے جلدی کھانے کی وجہ سے, اور بڑے بڑے ڈوالے جو ہے وہ معدے میں ثابت اتارنے کی وجہ سے انہیں یہ بیماری لگتی ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ بادی اشیاء کا استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے. اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ ناظرین کرام ہمیں کمبینیشن کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں سبحان اللہ, اس کے اندر کمبینیشن ہے کہ کس چیز کو کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا ہے جو آپ کو اندرونی طور پر ڈیمیج نہیں کریں. میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں, یہ بات آپ نے میرے اس پروگرام میں بھی کئی دفعہ سنی ہوگی, میں نے کئی دفعہ لوگوں کو کہا ہے کہ خدا را ہمیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنے کے لیے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. تو سبحان اللہ کھانا کھائیں گے تو وہ بھی ثواب ملے گا. دیکھیں کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے, ہم کھانا کھائیں گے تو یہ ہماری صحت کے لیے مفید ہے, لیکن اگر نبی کے طریقوں پر کھائیں گے تو سبحان اللہ پھر ثواب بھی ہے اور جسم میں توانائی بھی ہے اور سبحان اللہ جسم میں صحت بھی ملے گی. لیکن اگر ہم جو ہے جس طرح ظاہری اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں, کاش کہ اتنی باطنی طور پر بھی اندرونی اعضاء کی حفاظت کریں, تو یقیناً ناظرین کرام یہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی. تو ناظرین کرام یہ بیماری جو ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے مرچ مسالوں کا زیادہ استعمال, اور اسی طریقے سے یہ جو تمام چیزیں میں نے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں, انہی وجہ سے یہ جو ہے بیماری پیدا ہوتی ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, جن کا کام بیٹھنے کا یہ ہر وقت 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. دیکھیں آج کے ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں, سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے صرف آپ کو بواسیر کا مرض یا آپ کے معدے کے امراض یا آپ کے جگر کے امراض یا آپ کے کڈنی کے امراض ہی نہیں پیدا ہوتے, بلکہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر بھی جو ہے اس کے اندر بھی فریکچر آ جاتا ہے, اس کے اندر بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے بیٹھنے کا طریقہ بھی غلط, وہ پھر کسی موقع پر اس ٹاپک پر میں بات کروں گا. لیکن اکثر بیٹھنے کی وجہ سے, اور خاص طور پر یہ جو اکثر گاڑیوں کے اندر جو ہے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ یہاں پر ہیٹنگ کا استعمال بہت زیادہ ہے. اب آپ جو خاص طور پر بواسیر کے امراض کا شکار ہیں, تو اب وہ کیا ہے
کہ وہ جو ہے نا گاڑی بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جو سیٹیں ہیں اس کے اندر بھی ہیٹنگ لگی ہوئی ہے. اب وہ ہیٹنگ جو ہے مقعد کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. تو اس لیے ناظرین کرام اور خاص طور پر اب بڑے دیکھیں کچھ باتیں ایسی کہ مجھے کھل کر کرنی پڑیں گی کہ دیکھیں اکثر جو یہاں پر انڈر ویئر پہنتے ہیں یا اکثر پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یا جو جسم میں ٹائٹ لباس پہنتے ہیں یہ تمام جو ہے آپ کے لیے انتہائی مضر ہیں. تو اس لیے ناظرین کرام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر جو کھلا ڈولا لباس ہے اس کے اندر ہماری صحت بھی ہے اور ہمارے جسم کے لیے بھی بہت مفید ہے. وہ لوگ یقین جانے کئی ایسے میرے پاس ایسے مریض آئے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یار سب سے پہلے آپ جو ہے نا کھلے ڈولے لباس کے عادی بنیں. وہ یہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ نے یہ بات کی میں آپ کو خود بتاتا ہوں کہ جب میں صبح کام پر ہوتا ہوں شام کو واپسی آتا ہوں تو کام سے واپسی پر میں جب اپنے گھر کے کپڑے پہنتا ہوں مجھے اتنا جسم کو سکون ملتا ہے, میرے جسم کو اتنی راحت ملتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. تو میں نے کہا یار وہ لباس کیا جو اتنا مہنگا خریدو اور آپ کی جسم کو وہ جو ہے سکون ہی نہ دے. آپ کے لباس اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ جو آپ کو سکون بخشے, آپ کے شرم و حیا کو پوشیدہ رکھے. لیکن ہمارے ہاں کھانا اب ناظرین کرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا ہے کہ 1/3 کھانا, اور کھانا بھی اتنا کہ بھوک چھوڑ کر کھانا چھوڑ دو. اب ہمارے یہاں کیا رج رج کے کھانا کھاتے ہیں, کسی پارٹی میں گئے تو فری کا کھانا ہے, دبا کر بھائی آج تو دعوت ہے ماشاءاللہ, یہاں تو آج کتنی قسم کی ڈش ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک سے زیادہ ایک وقت میں 2 کھانے نہیں کھائے. اب ہمارے یہاں کیا ہے, پہلے سٹارٹر آ رہا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا کھانا آئے گا, پھر اس کے بعد جو ہے تیسری ڈش آئے گی, چوتھی ڈش آئے گی, 5ویں. اور میدا کتنا ہے, میدا اتنا ہے, میں ہمیشہ لوگوں کو کہا کرتا ہوں میدا صرف اتنا ہے, یہ مٹھی ہے اور یہ آپ کے میدے کے اوپر کی نالی ہے. اب یہ اتنا سا میدا ہے, اس میدے کے اندر آپ کیا کیا ٹھونس رہے ہیں, تو کیا ہے پھر اندرونی طور پر آپ کو ڈیمیج ہوگا نا. تو اب ظاہری بات ہے ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں, اب یہاں کی ٹوائلٹ بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے کموڈ کے عادی ہو چکے ہیں. جب کموڈ کے عادی ہو چکے ہیں, سنت طریقوں کو چھوڑ دیا, تو اب یہ بواسیر کا مرض ہو چکا ہے. اور ناظرین کرام میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ 98% میں آپ کو ایک بات بتانے والا ہوں, 98% لوگوں کو استنجے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم. اور یہ بھی آج کی سائنس نے یہ کہا ہے کہ بواسیر کا مرض استنجے کے صحیح طریقے کی نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہے. اب وہ کیا ہے استنجے کا صحیح طریقہ, اس کو سیکھیں, اس کو دیکھیں. ناظرین کرام سنت طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے دائیں کہ جو لوگ پورے سے استنجا کرتے ہیں تو ان کو بواسیر کا مرض ہمیشہ رہتا ہے. اور جو لوگ یعنی کہ بائیں ہاتھ کی جو ہے نا یہ 2 انگلیاں, اس کا جو یہ پیٹ ہے, یہ جو درمیان والا حصہ, اس سے استنجا کرنا چاہیے. یہ ہے سنت طریقہ. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ اس کو کوئی کسی نے بتلایا بھی نہیں, اور شرم کی وجہ سے بھی اس کو چھپائے رکھا. بچپن میں نہ بچوں نے سیکھا, نہ جوانی میں سیکھا, نہ عمر رسیدہ پہنچے, نہ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں پھر بھی نہیں سیکھا. اب شرم کی وجہ سے کیونکہ کون بتلائے استنجے کا طریقہ. قربان جائیے ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ دوسرے مذاہب والے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تو کیسے ہیں کہ جنہوں نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی سکھلایا. قربان جائیے ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے ہمیں ہر بیماری سے بچانے کے ذرائع بتلائیں, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اب ناظرین کرام آئیے اس کی کچھ علاج کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس صرف اور صرف 6 منٹ ہیں, اور علاج کی طرف بڑھتے ہیں. پھر آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے ہماری کال بھی لی جائے. تو ناظرین کرام کچھ پہلے میں تصاویر ہیں, کچھ چیزیں ہیں علاج سے متعلق, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ. ناظرین کرام یہ سیب ہیں, فائبر سے بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں, خاص طور پر دیکھیں صبح پورج کا استعمال کریں, سیب کا استعمال کریں, اور یہ جو سبزیوں کا استعمال کریں. یہ چیزیں ایک ایسی ہیں جو آپ کو آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے معدے کے لیے بہت زبردست ہے. اب یہ جو ریڈ چلی ہے نا, جن کو بواسیر ہے, یہ ان کے لیے زہر ہے, زہر. یہ ان کے لیے وہ خود اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں. اور یہ ریڈ چلی میں کہوں گا گھر والوں کو, اکثروں کو, کہ اس کو چھوڑ ہی دیں بھائی. یہ ریڈ چلی جتنی بڑی بیماری ہے اتنا میں آپ کو کیا بتاؤں. تو اس لیے یہ ریڈ چلی جو ہے یہ آپ کی آنتوں میں میدے میں جا کر اندر چپک جاتی ہے, اس سے بچیں. اور دوسرا یہ سبزی کا استعمال زیادہ کریں, سبزی کا استعمال زیادہ کریں, فروٹ کا استعمال زیادہ کریں. اور خاص طور پر جتنی سبزیاں آپ کھائیں گے, سبزی دیکھیں گوشت بھی آپ کھاتے ہیں, اب میں آپ کو کہوں صرف سبزی کھائیں تو سبزی نہیں, جب بھی گوشت بناتے ہیں گوشت کے ساتھ سبزی کا استعمال ساتھ میں کریں, تو انشاءاللہ پھر آپ کی صحت اچھی رہے گی. اسی طریقے سے فروٹ کا استعمال کریں. فروٹ کا استعمال ہمارے یہاں کرتے نہیں ہیں لوگ, گھروں میں لے کر جاتے ہیں, سڑ جاتے ہیں, بس بن میں ڈال دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, لیکن کھاتے
کھاتے نہیں ہیں فروٹ کا استعمال کریں. دن میں کم از کم آپ دن میں ایک دفعہ جو ہے فروٹ کا استعمال ضرور کریں, سلاد کا استعمال ضرور کریں. لیکن جب آپ فروٹ کا استعمال کریں گے, سلاد کا استعمال کریں گے, آپ کی آنتیں بھی ٹھنڈی ہوں گی, آپ کا معدہ بھی ٹھنڈا ہوگا, آپ کی آنتیں بھی ٹھنڈی ہوگی, اور یہاں تک کہ آپ کے جسم کو توانائی ملے گی, طاقت ملے گی. اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ وہ اشیاء ہیں جو ضروری ہیں, خاص طور پر ہمارے جن کو یہ خاص طور پر یہ مرض ہو چکا ہے, بواسیر کا مرض ہو چکا ہے, چاہے خونی ہے چاہے بادی ہے, تو ان کے لیے سبزی کا استعمال, یہ سبزیوں کا استعمال, فروٹ کا استعمال یہ انتہائی لازمی طور پر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے گاجر کا جوس یہ بھی انتہائی مفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کو جو ہے خاص طور پر بواسیر کا مرض ہے. تو یہ خاص طور پر آرگینک گاجر یعنی کیرٹس جو ہے نا وہ اس کا استعمال کریں. سبحان اللہ, یہ جو اللہ نے اتنی پیاری چیز پیدا کی ہے, کورگندل جسے کہتے ہیں, جسے ایلو ویرا کہتے ہیں, ایلو ویرا جو ہے اس کو استعمال کریں. ناظرین کرام ماشاءاللہ اب یو کے اندر بھی ایلو ویرا آسانی سے مل جاتی ہے, تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے لیکن مل جاتی ہے, لیکن پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, اور ممالک کے اندر بھی ہوگی. تو اس لیے ایلو ویرا کی جیل جو ہے اس کو نکالیں اور اس کو جو ہے صبح شام اس کو استعمال کریں, اور اس کو ٹھنڈے پانی کے اندر نہیں بلکہ اس کو گرم پانی کے اندر استعمال کریں گے, اور اس کا جوس بنا لیں, اس کو گرائنڈر کے اندر جو ہے اس کو وہ کر لیں. اسی طریقے سے لیمن جوس یہ بہت مفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کے خاص طور پر جن کو بواسیر کا مرض ہے. یہ لیمن جو ہے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ میں آپ کو آج بتلاؤں گا. اسی طریقے سے آپ نے ایلو ویرا کا جوس یہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا. اور یہ سبحان اللہ یہ وہ نعمت ہے جس کا قرآن کریم میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے, والتین والزیتون, یہ ہے زیتون. ناظرین کرام زیتون کا استعمال کریں, یہ زیتون جو ہے سبحان اللہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے. تو زیتون کا استعمال کرنے والے لوگوں کو بواسیر ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن جو لوگ استعمال نہیں کرتے تو پھر ان کو بواسیر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ آلمنڈ آئل یعنی جسے کہتے ہیں یعنی کہ خاص طور پر بادام کا تیل, یہ بادام کا تیل جو ہے نا بہت زبردست مفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بواسیر کا مرض ہو چکا ہے, تو ان کے لیے یہ جو ہے بادام کا تیل بھی انتہائی مفید ہے, تو بادام کا استعمال کریں. اسی طریقے سے یہ کوکونٹ آئل یعنی کہ کھوپرے کا تیل یہ جو ہے یہ بھی انتہائی مفید ہے, لیکن اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, بادام کے تیل کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کھوپرے کے تیل کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, تو انشاءاللہ ناظرین کرام آج کے پروگرام میں انشاءاللہ یہ آپ کو بتلاؤں گا کہ کھوپرے کے تیل کو, بادام کے تیل کو اور اسی طریقے سے اولیو آئل زیتون کے تیل کو یہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے بواسیر کے جن کو مرض ہو چکا ہے. تو ناظرین کرام سبحان اللہ یہ زیتون کے دانوں کو بھی کھایا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون میں شفا ہے, زیتون کے دانوں میں شفا ہے. اب یہ دیکھیں یہ تیل وغیرہ جو ہے یہ روئی کے پھائے سے یعنی کہ روئی پہ لگا کر اپنے جن کو بواسیر کے مسے ہو چکے ہیں, جن کو موقع ہو چکے ہیں, تو وہاں پر یہ تیل لگانا ہے. کس طریقے سے لگانا ہے ناظرین کرام انشاءاللہ میں یہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتلاؤں گا. اور یہ خاص طور پر ایپل سائڈر ونیگر جس کو سیب کا سرکہ بھی کہتے ہیں, سیب کا سرکہ جو ہے یہ بھی انتہائی مفید ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بواسیر کا مرض ہے. اور یہ ایپل کا جوس بھی بہت مفید ہے, ایپل کا سرکہ بھی بہت مفید ہے, لیکن یہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور خاص طور پر دن میں جن کو بواسیر کا مرض ہے دن میں استعمال کریں گے دہی کا استعمال یعنی یوگرٹ کا استعمال کریں دن میں, تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کا جو یہ مرض جو ہے نا انشاءاللہ ناظرین کرام اس سے کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو افاقہ مل جائے گا اور انشاءاللہ کافی حد تک سکون ملے گا. ناظرین کرام بہت سی چیزیں دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ, یہ وہ مشکل علاج نہیں ہے, یہ جڑی بوٹیوں کے نام اب یقین جانے کہ میں آپ کو کہوں بنفشہ یہ فلانا یہ بہت سی جڑی بوٹیوں کے نام ہیں, تو آپ کہیں گے قاری صاحب ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا, حکیم صاحب کس مشکل میں ڈال دیا, ہمیں تو آسان کریں. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں, مارکیٹوں میں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں, گھروں کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں. اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے ناظرین کرام, وہ لوگ جن کو خونی یا بادی بواسیر ہے تو انہیں ایک تو اپنے کھانے کے اندر میں نے بتلا چکا ہوں پہلے چارٹ کے اندر کہ آپ نے کیا کیا استعمال کرنا ہے. دوسرا اب یہ جو علاج میں نے بتلایا ہے اس کے اندر خاص طور پر آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں جن کو بواسیر کا مرض ہے ان کے لیے میں نسخہ بتلا رہا ہوں. پہلا اولیو آئل یعنی کہ زیتون کا تیل, دوسرا کھوپرے کا تیل کوکونٹ آئل, تیسرا جو ہے وہ
یعنی کہ کلونجی کا تیل، اور چوتھا جو ہے بادام کا تیل. یعنی یہ 4 تیل جو ہے ان کو ایک جگہ کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو روئی کے پھائے میں لگا کر جہاں مقعد میں جہاں پر مسے ہو چکے ہیں وہاں پر یہ تیل لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل تو یہ ہے. دوسرا ایپل سائڈر ونیگر جو ہے صبح کے وقت بھی استعمال کریں گے. صبح ارلی ان دا مارننگ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو صبح کے وقت میں اس کا استعمال کریں اور شام کے وقت بھی اس کا استعمال کریں. چوتھا نسخہ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے دن میں گاجر کا جوس استعمال کریں اور دن میں بادی اشیاء کا استعمال چھوڑ دیں. اور خاص طور پر ناظرین کرام ایک نسخہ اور ہے، لیکن چلتے ہیں ابھی ناظرین کرام، ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپسی پر مزید بھی ناظرین کرام آپ کے سوالات کے اس میں بھی انشاءاللہ میں مزید بھی انشاءاللہ اس پر رہنمائی کروں گا. لیکن ناظرین کرام میں کہوں گا کہ وہ لوگ جو اپنی غذا کو مینٹین کرتے ہیں ان کو کبھی اس قسم کا مرض ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ کریم سب کو شفا نصیب فرمائے. چلتے ہیں کہ مختصر سی بریک کی جانب اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات شامل کریں گے انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام بواسیر کا مرض آپ نے آج سنا کہ یہ کیسا خطرناک مرض ہے، یہاں تک کہ ناظرین کرام جو اس مرض سے گزر رہے ہیں یہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ میں آپ کو بتلا نہیں سکتا کہ یہاں تو دوسرا حل نہیں ہے، یہاں تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کروا دو، کیونکہ ایلوپیتھک کے اندر یا تو دوائیاں کھا لو یا تو کیمیکل کھا لو یا پھر یہ بہرحال آج یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے کتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کیمیکلز کے اور اس ساری چیزوں کے. لیکن ناظرین کرام ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنی غذا کو مینٹین کرنا ہے. ہمیشہ کھانا تھوڑا کھائیں، اچھا کھائیں، انشاءاللہ ہیلتھی رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو بواسیر کا مرض ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر ٹھنڈے پانی سے بالکل نہیں تو گرم پانی سے استنجا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. گرم پانی سے استنجا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کے لیے جو تجربات ہیں میرے الحمدللہ کئی ایسے پیشنٹ ہیں جن کو بتلایا تو الحمدللہ اسی سے بھی ان کو کافی فائدہ ہوا. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تیل میں نے بتلائے ہیں 5 قسم کے یعنی 4 قسم کے، بادام کا تیل، زیتون کا تیل، کلونجی کا تیل اور اسی طریقے سے کھوپرے کا تیل، یعنی یہ چاروں تیلوں کو ان کو مکس کریں. مکس کرنے کے بعد جو ہے اس تیل کو جو ہے نا روزانہ لگائیں، صبح شام 2 ٹائم لگائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کریں، یہ جو ایپل سائڈر ونیگر ہے اس کو بھی روئی کے ساتھ لگا کر اس کو بھی مقعد پر لگائیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو بہت زیادہ بادی رہتی ہے اور بہت زیادہ پیٹ میں تکلیف رہتی ہے تو ان کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قہوے کا استعمال کریں. اور قہوے میں خاص طور پر ہر گھر میں یہ ایک روٹین بنا لیں کہ آپ نے کھانے کے گھنٹے کے بعد آپ نے یہ قہوہ پینا ہے تو آپ کی صحت بہترین رہے گی. اس قہوے کے اندر کیا ڈالیں آپ؟ اس کے اندر جو ہے سونف 1 چمچ، آپ جتنے افراد ہیں گھر کے اس کے ساتھ بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ، ویسے کم سے کم بھی 1 افراد کے لیے تو 1 چمچ سونف اور 1 چمچ جو ہے اجوائن اور 1 چمچ جو ہے 1 چمچ نہیں بلکہ ادرک کے جو ہے نا 3 انچ کے ٹکڑا لے لیں ایک بندے کے لیے، چھوٹا چھوٹا کر لیں یا کدوکش کر لیں. ادرک لے لیں اور منٹ لے لیں. یہ 4 چیزوں کا قہوہ ہر گھر میں لازمی طور پر استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ سونف کو بھون کر رکھ لیں گھر کے اندر، اس کے اندر گڑ مکس کر لیں. زیادہ سونف کو نہ پکائیں بلکہ تھوڑا سا اس کو بھون لیں اور اس کے اندر گڑ ڈال دیں. اور ہر کھانے کے بعد جن کو شوگر ہے وہ نہ استعمال کریں، باقی ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف چبا لیا کریں. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، آپ کی بادی بھی ختم ہوگی. اور خاص طور پر وہ لوگ جن کو خونی بواسیر ہیں ان کو تو خاص طور پر اپنی غذا کے اندر بڑے گوشت کا استعمال اور خاص طور پر جو ہے ریڈ چلی کا استعمال یہ تو ان کے لیے زہر ہے، یعنی کہ انتہائی نقصان دہ ہے ان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خاص طور پر فائبر سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کریں، یعنی کہ صبح نہار منہ یہ بریڈ والا چکر چھوڑ دیں. جن گھروں میں بریڈ زیادہ ہے نا تو ان گھروں میں ہمیشہ پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں. جن گھروں میں بیکری کا استعمال زیادہ ہے تو ان کے گھروں میں زیادہ بیماریاں ہی رہتی ہیں. تو اس لیے صبح نہار منہ گھر میں بچوں کو عادی بنائیں اور ویٹابکس کی جگہ کوئی اور چیزیں ویٹابکس کی جگہ پر آپ پورج کا استعمال کریں. پورج جو ہے یہ بہت مفید ہے. پورج جو ہے یہ تلبینہ جو ہے اسی سے یعنی جوں کا دلیا صبح نہار منہ سے استعمال کریں تو انتہائی آپ کی صحت بہتر رہے گی. اللہ تبارک و تعالی شفائے کلی نصیب فرمائے. چلتے ہیں ناظرین کرام، کالز لائن لگ چکی ہے ماشاءاللہ، تو اب چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب کیونکہ آپ کا بھی
انتظار ہوتا ہے جلدی جلدی ہمیں شامل کریں. تو ابھی چلتے ہیں آپ کو شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ فرسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب, میں اقبال بیگم بول رہی ہوں. جی ماشاءاللہ اقبال بیگم صاحبہ, کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ابھی 3 مسئلے ہیں میرے جی حکیم صاحب. ایک تو کبھی کبھی میں سوتے ہوئے میری ٹانگوں میں جو ہے نا کریمپس پڑ جاتے ہیں, بل پڑ جاتے ہیں. ہاں بل پڑ جاتے ہیں یہ, اور پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے, کافی دیر جو ہے دیر کے بعد کہیں نیند آتی ہے. اور دوسرا یہ جو میرا لیفٹ کان ہے اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے کہ کلونجی کا تیل میں ڈال رہی ہوں, لیکن ابھی تک سنائی نہیں دے رہا مجھے. نہیں, اس میں ڈالتی رہیں انشاءاللہ, کیونکہ یہ جو ہے کلونجی کے تیل سے بڑھ کر زبردست چیز کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور تیسری چیز آپ نے جو بی پی کا بتایا ہوا مجھے, اس کی وہ ابھی تک کوئی سٹیبل نہیں ہے. دار چینی کا کہوا اور پودینہ ڈال کے اور سونف. چلیں میں آج آپ کو کچھ اور اس کو استعمال کریں گے, کیونکہ علاج بالغذا کم سے کم بھی 3 مہینے, لیکن انشاءاللہ آج میں آپ کو بلڈ پریشر کے لیے مزید بھی بتلاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیے اقبال بیگم, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 74. اور یہ بتائیے کہ آپ کا وزن کتنا ہے؟ 8 اسٹون. 8 اسٹون. اچھا یہ بتائیے کہ آپ واک وغیرہ کوئی کرتی ہیں, کوئی چہل قدمی کرتی ہیں؟ کوئی بالکل جاتی ہوں میں واک کے لیے. ماشاءاللہ. کتنا گھنٹے یا کتنا, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, 20 منٹ, کتنی واک کرتی ہیں؟ نہیں 45 منٹس. ویری گڈ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو زبردست. اب میں انشاءاللہ آج آپ کے لیے ایک اسپیشل نسخہ بتلاتا ہوں انشاءاللہ. پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ. ہماری پرمنٹ کالر ہے ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہی ہیں اماں جی؟ میں لندن سے مسز شیخ بات کر رہی ہوں. جی مسز شیخ لندن سے, فرمائیے. آپ کیسے, ٹھیک ہے حکیم صاحب؟ آپ کی دعائیں ہیں, آپ دعائیں کرتی ہیں؟ بہت اچھا, اللہ سلامت رکھے. جی اچھا, میں اس لیے آپ کو آج فون کیا ہے کہ میں یہ سردی کی وجہ سے نا مجھے تھوڑی جیسے کیا ایسما جیسا اٹیک ہوا ہے, تو میں گئی تھی ڈاکٹر سے, مجھے اینٹی بایوٹک دی, میں نے کھائی ساری, لیکن وہ جب چیسٹ ابھی تک چیسٹ ہی ہے, تو ابھی پرابلم مجھے جو آ رہی ہے, جو ویزنگ بہت ہوتی ہے رات کو سونے کے لیے. اچھا یہ بتائیے وزن کتنا ہے آپ, عمر کتنی ہے؟ ویزنگ ہوتی ہے, بڑی ویزنگ. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 65. اور وزن کتنا ہے؟ I think I got 12 stone. 12 اسٹون. اچھا تھوڑا سا وزن زیادہ ہے. اچھا 9. اچھا 9 ہے. جی 9. اچھا یہ بتائیے کہ آپ دودھ دہی کا کتنا استعمال کرتی ہیں؟ تھوڑا, اتنا نہیں. اچھا کوئی کریم والی چیزیں زیادہ استعمال کرتی ہیں؟ دودھ میں ہر سیریل میں صبح جب بریک فاسٹ میں ضرور کھاتی ہوں. اچھا کوشش یہ کریں کہ آپ تلی ہوئی چیزیں اور خاص طور پر کھٹی چیزیں, میں بہت کانشیس ان چیزوں میں, ہاں بس تلی ہوئی چیزیں, کھٹی چیزیں اور دودھ دہی والی چیزیں زیادہ جو ہے, چیز وغیرہ, یہ بالکل اس کا استعمال چھوڑ دیں کچھ دنوں کے لیے. میں انشاءاللہ آج آپ کو بتلاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ضرور پلیز بتائیے. ویزنگ جو رات کو ہوتی ہے نا, وہ سونے نہیں دیتی, بہت مشکل ہوگی. میں انشاءاللہ آج آپ کو نسخہ بتلاؤں گا, انشاءاللہ آپ کی رات بڑی اچھی گزرے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ, میری کون بہن اور کہاں سے؟ جی میں مسز حسن بات کر رہی ہوں. مسز حسن کہاں سے؟ ساؤتھ ہال سے. جی ساؤتھ ہال سے, فرمائیے. جی وہ مجھے ایک تو ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں کچھ. اچھا ہائی بلڈ پریشر کتنا عرصے سے آپ کو؟ ابھی زیادہ ہو گیا, پہلے تو نارمل تھا, ابھی تقریباً 6 مہینے سے تھوڑا ہائی ہو گیا ہے. اور دوسرا میں سیب کا سرکہ اور دال چینی اور ادرک کا کہوا بنا کے پیتی ہوں, اس سے میرے پیروں میں سویلنگ بہت ہو گئی ہے. یہ کس نے بتایا آپ کو یہ کیا نام ہے, اس کے ساتھ ایپل سائڈر ونیگر استعمال کریں؟ آپ کی ٹی وی میں نے سنا تھا. میں نے تو ایپل سائڈر ونیگر کا بتایا ہی نہیں ہے, میں نے تو قہوے کے اندر صرف دار چینی کا کہوا, اس کے ساتھ جو ہے پوری 3-4 چیزیں بتلائی ہیں میں نے. وہ ایپل سائڈر الگ پیتی ہوں, کہوا الگ پیتی ہوں. ہاں قہوے میں کیا کیا استعمال کرتی ہیں؟ کہوے میں جنجر اور دال چینی اور پودینہ. ہاں اچھا, یہ آپ کو یہ بتائیے کہ پیشاب وغیرہ صحیح آتا ہے چھوٹا؟ جی جی بالکل ٹھیک. کڈنی کے ٹیسٹ کروائے آپ نے؟ جی جی وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے پاؤں پر زیادہ سوجن ہے یا ٹانگوں میں زیادہ سوجن ہے؟ صرف پیر کے پنجوں پہ. صرف پاؤں کے پنجوں میں. یہ بتائیے کہ آپ کے دن بھر میں کیا روٹین ہے, کہ واک وغیرہ ہے کوئی؟
काफी सारा दिन घर में काम ही होता है। नहीं नहीं, एक तो ये रूटीन में सारा दिन काम आना जाना है वो ठीक है, लेकिन ये है कि नहीं कर सकती, मेरा पैर की हड्डी टूट गई है। अल्लाह अकबर। चलें आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह आज हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं आज आपको बतलाता हूँ, इसके साथ साथ जो आपके पाँव में सूजन है इसके लिए भी मैं बतलाता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे कौन भाई और कहाँ से? हम्माद तारिक बर्मिंघम से। माशाअल्लाह, हम्माद तारिक साहिब बर्मिंघम से, फरमाइए क्या सवाल है? जी प्लीज बताइएगा, ये पाँव के नाखूनों की फंगल इन्फेक्शन जिसमें बहुत नाखून काले और मोटे हो जाते हैं, इसके लिए कोई प्लीज नुस्खा बताइए, और उसमें काइंडली मिकदार और बनाने का तरीका और कितनी दफा इस्तेमाल करना है वो भी बताइए। अच्छा ये बताइए हम्माद भाई कि आपकी उम्र कितनी है? 44 ईयर्स। 44। और ये बताइए कि ये पाँव पर नाखूनों पर के सिर्फ पाँव के नाखूनों पर फंगस है या हाथ के नाखूनों पर भी? नहीं, सिर्फ पाँव पर। अच्छा ये बताइए कितना अरसे से ये तकरीबन कोई 3-4 साल। 3-4 साल से। इसके लिए क्या इस्तेमाल किया आपने आज तक? कोई खास चीज इस्तेमाल नहीं की, थोड़ी बहुत बीच में। चलें इंशाल्लाह आज आप देखिएगा प्रोग्राम में, इंशाल्लाह आज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किदा पाजी ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुसी ठीक हो? अल्लाह दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किथों कॉल कर रहे हो? स्कॉटलैंड से। स्कॉट ने की ना है आपदा? मेरा नाम अजरा है। अजरा, हाँ जी फरमाओ। पाजी मेरे ना जरा गाल से केरा नहीं करता। अच्छा वो होता है। तो आपको किसने बताया आपको केरा है? मैंने एक्सरे भी कराया, स्कैन भी कराया, कुछ पता नहीं चलता। मैं बहुत दवाइयाँ खा के अब नहीं खाती। तो फिर आपको कैसे पता चला वो केरा ही है? नो, वो मेरे गले में जमता है, मेरी जुबान पे भी जमता है रात को। तो उसका कलर कैसा होता है? कभी आपने बाहर देखा है उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, येलो होता है? नहीं वो ग्रीन नहीं होता, वो ड्राई होता है, वो जुबान पे जमता है। जबान पर जम जाता है वो? जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर है। आपका वजन कितना है? मेरा वजन को होगा नहीं 8-9 तो होगा। 9। अच्छा ये बताइए कि आपको इसके अलावा आपके सीने में जलन रहती है, खट्टे डकार आते हैं? जलन होती है मेरे गले मैदे में तेजाबियत होती है, जलन महसूस होती है ज्यादा? हाँ जी। अच्छा इसके अलावा मैदे के या इसके आसपास कहीं हिस्से में दर्द होता है, कहीं चुभन होती है? होती है, मैं टैबलेट खाती हूँ। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी जनाब मैं रशीद बोल रहा हूँ ब्रेडफोर्ड से। जी माशाल्लाह रशीद साहब ब्रेडफोर्ड से, फरमाइए क्या सवाल है? साहब जी मेरा मसला है कि मैं तकरीबन 5 हफ्ते पहले सीढ़ियों से गिरा था। अच्छा। और मेरे घुटने में बहुत जख्म आए थे, मतलब है ना कि फ्रैक्चर हो गया था। तो गालिबन आपने पिछली दफा भी कॉल की थी? नहीं मैंने कॉल नहीं पहली दफा की। अच्छा। तो तकरीबन 5-6 वीक हो गया, मैं स्टिल मुझे बहुत दर्द है, मतलब मैं वजन नहीं डाल सकता उसके ऊपर। अच्छा पाँव कौन सा वाला, लेफ्ट है राइट है? लेफ्ट घुटने में। लेफ्ट घुटने में ज्यादा दर्द है। आपकी उम्र कितनी है? 50। अच्छा ये बताइए कि आपके वजन कितना है? वजन तकरीबन 11-12 के दरमियान है। 11-12। तो अब ये पाँव का जो हिस्सा घुटने में, वहाँ पर कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, कोई हड्डी टूटी तो नहीं है, कोई चेक वगैरह कराया? घुटने के नीचे फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर था तो उन्होंने क्या दवाई दी है उन्होंने आज तक आपको? वो जो प्लास्टर मारते हैं वो लगाया था। प्लास्टर उन्होंने लगा दिया था? हाँ जी। तो प्लास्टर खुल गया? लेकिन अब प्लास्टर खुल गया? जी प्लास्टर खोल दिया है। तो अभी क्या है, टांग सीधी नहीं होती है, दर्द होता है, क्या होता है? लेकिन बेंड नहीं हो सकता, जैसे रुकूट करना हो या बैठना हो, नीचे बैठ नहीं सकता। हाँ थोड़ा सा जब ये प्लास्टर जब हटाते हैं ना तो उसके बाद जो है ना कुछ दिनों तक जो है, क्योंकि आपकी टांग वो अकड़ी करके रख देते हैं, तो अब कुछ दिनों तक वो आदत खराब हो जाती है। चल भी नहीं सकता मैं तो दूर तक। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको दिखाता हूँ, आपको मैं इंशाल्लाह बताता हूँ, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं आज आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन और कहाँ से? मैं कवेंट्री से बात कर रही हूँ, मिसेस अली। जी फरमाइए। कवेंट्री से मिसेस खालिक अली। मिसेस अली कवेंट्री से, फरमाइए। और मैंने पूछना है, और मेरा पीरियड का प्रॉब्लम है, बहुत हैवी हो जाता है। और बहुत। उम्र कितनी है आपकी?
37. 37. اچھا یہ بتائیے وزن کتنا ہے؟ وزن 9 stone. 9 اسٹون. اچھا یہ پیریڈ کی پرابلم جو ہیوی ہوتا ہے تو یہ 7 دن سے زیادہ جاتا ہے؟ 7 دن کا زیادہ جاتا ہے. بگ کلوتھ بھی جاتا ہے. 20 دن تک جاتا ہے. اچھا یہ جو ہے شروع سے آخر تک مطلب یہ کہ ہیوی رہتا ہے؟ جی. اچھا آئرن بھی کمی ہے. ظاہری بات ہے آئرن کی کمی تو پھر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے یہ جو بچے کتنے ہیں؟ 3 لڑکی ہے. 3 لڑکی ہے. جو لاسٹ بچی ہوئی تھی یہ اس کے بعد سے یہ پرابلم شروع ہوئی یا پہلے بھی تھی؟ سیکنڈ لڑکی کے بعد وہ پرابلم شروع ہے. نیلی 13 ایئرز ہو گیا. 13 ایئرز ہو گیا. تو اس کے لیے انہوں نے میڈیسن وغیرہ دی ہیں وہ استعمال کی ہیں آپ نے؟ استعمال کیا, وہ کام نہیں کرتی. ابھی میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں عثمان بول رہا ہوں. کیسے امام صاحب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. عثمان بھائی کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ لندن سے. عثمان بھائی لندن سے کال کر رہے ہیں, فرمائیے. میرے 2 کوشچنز ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ میرے دونوں گھٹنوں میں بہت درد ہو رہا ہے. دونوں گھٹنوں میں درد ہے؟ ابھی میرا آپریشن ہوا ہرنیا کا. پہلے سوئمنگ کرتا تھا لیکن ابھی 2 ہفتوں سے کافی درد ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 48. اور آپ کا وزن کتنا ہے؟ میرا 12 اسٹون ہے. 12 اسٹون ہے. اور ایک اور کوشچن ہے میرا. جی فرمائیے. ایک یہ کہ میرے جو میرے بالوں کے میرے سر کے جو بال نہیں ہے پیچھے سے وہ گر رہے ہیں. سر کے بال پیچھے سے گر رہے ہیں آگے سے؟ پیچھے سے. بھائی آپ تو واحد ہیں, ویسے لوگوں کے سر کے بیچ میں سے اڑ جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ. بیچ میں سے بھی ہے لیکن وہ واپس آ سکتے ہیں. بالکل آ سکتے ہیں. اور آپ کی عمر 48 ہے تو ابھی بالوں کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ فیشن کرنا ہے. چلیں میں انشاءاللہ آج آپ بتاتا ہوں میں آپ کو. جی بال گر رہے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ٹھیک ہے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں انکل؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میری بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ عائشہ کال کر رہی ہوں لندن سے. عائشہ بہن لندن سے. فرمائیے میری بہن کا کیا سوال ہے؟ پچھلی بار میں نے آپ کو فون کیا تھا سانس کی تکلیف کے لیے اور آپ نے ایک نسخہ مجھے بتایا تھا. ایک نسخہ بتایا تھا یا نسخہ بتایا تھا؟ نسخہ بتایا تھا. اچھا 7 دن کے لیے اور مجھے نہیں آرام آیا ابھی تک. بہت سانس کی تکلیف ہوتی ہے. تو ابھی سانس کی تکلیف آپ کو کتنا عرصے سے؟ تقریباً 2 سال ہو گئے. 2 سال میں 1 ہفتہ دوائی 1 ہفتہ آپ نے خوراک استعمال کی ہے؟ کیا استعمال کیا اور اتنی جلدی کیسے؟ آپ کو یہ کنٹینیوسلی کم سے کم بھی علاج بالغذا کم سے کم بھی 3 مہینے. اچھا 3 مہینے استعمال کریں گے پھر فائدہ ہوگا. لیکن کیا استعمال کیا آپ نے؟ میں نے استعمال کیا ادرک کا پانی, ویری گڈ, بلیک سیڈ آئل اور ہنی. ویری گڈ. اسی کو نہیں چھوڑنا ہے آپ نے, اس کو کنٹینیوسلی استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ خاص طور پر جو چکنی چیزیں ہیں نا, تلی ہوئی چیزیں وہ بالکل چھوڑ دیں, کھٹی چیزیں بالکل چھوڑ دیں, اور اس کے علاوہ جو ہے چیز, برگر, یہ چیزیں سب چھوڑ دیں. باقی یہ 2 چیزیں آپ 3 چیزیں کنٹینیوسلی استعمال کریں. شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں. تو انشاءاللہ بس یہ کنٹینیوسلی استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو آرام آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ جی لندن سے بول رہی ہوں. تو 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. میری بہن کا نام کیا ہے؟ عائشہ. عائشہ بہن ہے. جی فرمائیے. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہیپاٹائٹس سی کے لیے کیا غذا کھانی چاہیے, کیا فروٹ کھانا چاہیے, کیا چیز کھانی چاہیے جو اس سے وہ کیور ہو جائے, اور جو کیا احتیاط کر پرہیز کرنی چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے تقریباً 16 سال سے خارش ہے, جسم پورے پہ خارش ہوتی ہے, خاص کر رات کو میں سو نہیں سکتی, اتنی خارش پورے جسم میں ہوتی ہے. اس کا کوئی علاج ہے؟ آپ نے پچھلا پروگرام ہمارا دیکھا تھا؟ جی نہیں دیکھا. پچھلا پروگرام جو ہم نے خارش پر ہی کیا تھا, الرجی پر کیا تھا, یوٹیوب پر موجود ہوگا. اسلام چینل کی آپ یوٹیوب دیکھیے, وہاں پر موجود ہوگا. جی نہیں دیکھا میں نے. وہ ضرور دیکھیے گا. میں انشاءاللہ اس کا یرقان سے متعلق یعنی ہیپاٹائٹس سی سے متعلق میں بتلاتا ہوں آپ کو کیا استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ بھائی میرا نام عائشہ ہے، میں ایسٹ لندن سے بول رہی ہوں۔ جی میری بہن فرمائیے۔ اصل میں مجھے فیٹی لیور کا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے ویٹ گین کافی زیادہ ہے۔ تو میں نے کافی چیزیں استعمال کی ہیں جس کی وجہ سے ویٹ میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اوبویسلی مجھے آئرن کی بھی کمی ہے جس کی وجہ سے ہیئر لاس ہے کافی زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً فیٹی لیور کا مجھے 10 سال۔ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 37۔ اب یہ آپ کا کیا نام ہے، یہ وزن کتنا ہے؟ وزن میرا 73 kg ہے۔ 73 kg۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ ابھی آپ کا منتھلی سائیکل ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ہیوی ہوتا ہے 4-5 days، اس کے بعد سے نارمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آتا ٹائم صحیح ہے؟ جی وہ اس کا سائیکل مطلب بالکل ٹھیک ہے؟ ہاں نارمل ہے وہ، ٹھیک ہے۔ میں انشاءاللہ آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں ابھی؟ جی ہاں میں انشاءاللہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ میرے بزرگ۔ میں محمد لطیف بول رہا ہوں نوٹنگم سے۔ جی ماشاءاللہ محمد لطیف صاحب نوٹنگم سے، فرمائیے۔ مجھے بہت زیادہ، ایک تو اندر جو ہے نا سینے میں بہت جلن ہوتی ہے، اچھا، اور دوسرا جو ہے نا وہ کھٹے ڈکار ایسے آتے رہتے ہیں، اور ایک جو بڑا پیشاب ہے نا یہ تقریباً مجھے دن میں کتنی بار آتا ہے۔ اچھا، بار بار آتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کبھی، لیکن میں کہتا ہوں میں تو تنگ بڑھ جاتا ہوں اس سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ میری 67۔ اچھا وزن کتنا ہے؟ 11 stone۔ 11 stone۔ دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں آپ؟ دن میں دو مرتبہ کھاتا ہوں، کبھی کبھی ایک دفعہ کھاتا ہوں۔ بھوک بھی نہیں لگتی۔ بھوک بھی نہیں لگتی آپ کو؟ آپ نے اپنے پیٹ کے کوئی ایکس رے وغیرہ، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کچھ کروایا ہے؟ نہیں وہ تو کچھ نہیں کرایا، لیکن ڈاکٹر سے ویسے دوائی لیتا رہا تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہے نا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حکیم صاحب، میں منصور بول رہا ہوں لندن سے۔ جی منصور بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ جی آج وہ پروگرام آپ کر رہے تھے بواسیر کے بارے میں، تو میں نے سوچا آپ کو کال کر لیں۔ آپ جی فرمائیے۔ ہم جی تو مسئلہ میرا یہ ہے حکیم صاحب کہ میرا ہارٹ کا بائی پاس آپریشن ہوا، اس کے بعد میں نے انہوں نے مجھے دوائیاں وغیرہ جو دی ہیں وہ میں کھا رہا تھا، تو تقریباً 2 سال کے بعد مجھے یہ بواسیر کی شکایت ہو گئی، اور اب اس میں مجھے ڈائبٹیز بھی میری جو ہے نا وہ باؤنڈری لائن پہ آ گئی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جن لوگوں کو بواسیر کے ساتھ شوگر کی بیماری ہے ان کے لیے کوئی چیز بتائیں پلیز۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 57 ہے۔ 57۔ بائی پاس کتنا عرصہ پہلے ہوا آپ کا؟ 2016 میں ہوا تھا۔ اچھا 2016 میں آپ کا ہوا تھا۔ اچھا یہ بتائیے وزن کتنا ہے؟ وزن ہے 79۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا نام ہے میری بہن کا؟ میرا نام ہے مسز رشید۔ مسز رشید، جی فرمائیے۔ تو مجھے پرابلم ہے کوئی تقریباً 3-4 سال سے پیشاب کی پرابلم ہے۔ کیا بڑے پیشاب کی، چھوٹے پیشاب کی؟ چھوٹے پیشاب کی ہے۔ پیشاب آتا نا تو اتنی جلن ہوتی ہے نا کہ میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں۔ اچھا، سر سے نہ جا کے درد نکلتی ہے اتنی زبردست، پتہ چلتا ہے کہ میں ابھی بیہوش ہو جاؤں گی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ دن میں کتنے گلاس پانی پیتی ہیں؟ دن میں تقریباً 2 لیٹر پانی ہر روز پی لیتی ہوں۔ تو ہمیشہ پیشاب میں جلن رہتی ہے آپ کے؟ ہمیشہ، کبھی کبھی تھوڑا حرام آتا تو زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ کھانے میں کیا استعمال کرتی ہیں؟ صبح رات کو کھانا کس ٹائم کھاتی ہیں؟ رات کا کھانا میں تقریباً 4-4:30 بجے نا کھا لیتی ہوں۔ اور صبح ناشتہ کتنے بجے کرتی ہیں؟ صبح ناشتہ میں 8 o'clock کرتی ہوں۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے کون بھائی اور کہاں سے؟ جی میرا نام شکیل ہے، میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جی شکیل بھائی جلدی سوال کیجیے، 1 منٹ ہے۔ جی وٹامن ڈی کی کمی ہے میرے جسم میں، میں وٹامن ڈی کی گولیاں استعمال کر رہا ہوں لیکن اس سے
گردے میں تکلیف ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، مزاج گرم ہے، دودھ والی غذا کوئی نہیں کھا سکتا، دلیا وغیرہ کھا لوں تو اسے ہوا پیدا ہو جاتی ہے یا پیچس کی شکایت ہو جاتی ہے تو پیشاب جل کر آتا ہے۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ بہت زیادہ جی، میری 52 سال عمر ہے۔ وزن کتنا ہے؟ 76 کلو ہے۔ تو پیشاب بھی جل کر آتا ہے جو کافی زردی میل ہے، 3-4 لیٹر دن کو پانی بھی پی لیتا ہوں۔ پروگرام دیکھیں، ابھی بریک پہ جانا ہے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ میں دیتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، چل رہے ہیں ہم نے ایک بریک پہ، اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات میں کوشش کروں گا انشاءاللہ سب کو انشاءاللہ جوابات کو نیکسٹ سیگمنٹ میں شامل کر دوں انشاءاللہ۔ اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام ویلکم بیک، اور دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام 2 کالرز ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد چلتے ہیں جوابات کی جانب انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ فرسٹ کالر، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، کون اور کہاں سے؟ سب سے پہلے میرا نام مسز شیخ ہے، لندن سے، میں ہر ہفتے آپ کو کرتی ہوں۔ جی ماشاءاللہ، فرمائیے کیا سوال ہے اب آپ کا؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ لاسٹ ویک آپ نے مجھے بہت اچھا پریسکرپشن بتایا، الحمدللہ۔ تو وہ یہ ہے کہ میں آج آپ کی طرح جلدی بتاؤں گی کہ مجھے تکلیف کیا ہے، اور اس کے بعد بتاؤں گی کہ میں کوشش کرتا ہوں کیا یوز کر رہی ہوں، تاکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کہاں غلط کر رہی ہوں اور کہاں ٹھیک۔ سب سے پہلے تو مجھے ڈائبٹی ہے، ہارٹ کی 3 آرٹریز بلاک ہیں، 2 سٹروک ہو چکے ہیں جس سے میرے لفٹ جو ہے وہ اب نم رہتے ہیں، آسٹروآرتھرائٹس ہے، اینڈ 2 ڈسک میری ڈیمیج ہوئی ہوئی ہیں، اور میرے ہائر ہرنیز بھی ہیں۔ رات کو مجھے یورن جو ہے وہ صرف شام کو، دن کو نہیں، شام کو مجھے یورن جب آتا ہے وہ باہر نہیں آتا، تو پھر مجھے پاؤں پہ بہت خارش ہوتی ہے، بہت ہی پاؤں کے نیچے خارش ہوتی ہے۔ اس کے بعد میرا رات کو ناک جو ہے نا وہ رات کو خشک ہو جاتا ہے، اور خاص کر شام کو جب کو میرے ناک سے گلے میں نا کوئی لیکوڈ سا آتا ہے، وہ میں فیل کرتی ہوں۔ اچھا، استعمال جو کر رہی ہیں ذرا وہ بتا دیں، کیا استعمال کر رہی ہیں اور کیسے استعمال کر رہی ہیں؟ استعمال کر رہی ہوں، آپ نے مجھے فرمایا تھا میں 10 o'clock صبح میتھی دانہ پاؤڈر بنا کر رکھا ہے، 1 ٹی اسپون میں وہ جو ہے گرم پانی سے لے لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں بادام اور اخروٹ کی 1 اسپون، جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس کو گیلا نہیں کرنا بلکہ ڈرائی لینا ہے، یہ میں لیتی ہوں۔ اور دوپہر کو کھانے کے بعد میں آپ کی وہ چائے کا قہوہ جو ہے ادرک اور لیمن کا، وہ لیکن گھنٹے کے بعد یا 45 منٹ کے بعد؟ ٹھیک ہے، فوراً نہیں پینا، فوراً نہیں پینا۔ اچھا، حدیث مبارکہ ہے کہ کھانے کے اوپر سے پانی پینا وآخرہ وباء، یہ اوپر سے بیماری ہے۔ پانی نہیں پیتی، پانی نہیں پیتی، نہیں، اوپر سے پانی پینا یا کوئی بھی ڈرنک پینا، کولڈ ڈرنک پینا، چائے پینا، کوئی بھی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بیماری ہے۔ کم سے کم بھی 45 منٹ کے بعد، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے میں تازہ فروٹ جو ہے وہ کھاتی ہوں، فگ ہے، بلیک چیری ہے اور ایپل وغیرہ، یہ چیزیں لے لیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ شام کو میں کھانا نہیں کھا سکتی، روٹی نہیں کھا سکتی، چونکہ میرا وہ ڈائجسٹ منہ سے نکل آتا ہے، تو میں 2 بریڈ کے پیس لے لیتی ہوں۔ کیا وہ لوں یا چاول کھاؤں، کیا کروں؟ دونوں آپ کے لیے مضر ہیں، رات کو لینا بریڈ کے پیس بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اگر آپ زیادہ لینا چاہتی ہیں تو اوٹا بکس لے لیں۔ نہیں، جب روٹی نہیں نا کھا سکتی تو میں اس لیے اوٹا بکس، اچھا، اوٹا بکس جو ہے وہ لے لیں آپ۔ اچھا، دوسرا میں مالش روز شام کو کرتی ہوں اولیو آئل کی، اور آپ نے جتنی روحانی آیات بتاتی تھی وہ سب میں پڑھتی ہوں الحمدللہ۔ تو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ، میری بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی نام نہیں بتانا چاہتی، لیڈ سے بات کر رہی ہوں۔ لیڈ سے میری بہن، سوال کیا ہے؟ جی سوال کیا ہے جلدی سے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو مجھے شوگر ہے، اور دوسرا یہ پھلواری ہوتی ہے نا گلے پہ، وہ 5-6 ماہ ہو گئے، وہ ہو گئی، وہ نہیں جا رہی، کافی علاج کرایا۔ اچھا یہ بتائیے کہ وہ کتنے حصے پر ہے؟ زیادہ پھیل گئی ہے کہ وائٹ؟ نہیں، تھوڑی ہے گلے پہ صرف۔ اچھا، تو تیسرا جو جلن معدے میں بہت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، نمبر کافی لیتے لیکن نہیں مل رہا آپ کا نمبر۔
چلیں الحمدللہ آپ کی کال مل گئی اور ماشاءاللہ شامل بھی ہو گئی. آپ دیکھیں پروگرام میں ذکر کرتا ہوں, ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. ناظرین کرام بڑھتے ہیں ابھی جوابات کی جانب, کیونکہ میری خواہش یہ ہوتی ہے, آپ حضرات جو ہے وہ سوچتے ہیں, میرے اکثر ویور جو ہے وہ مجھے اس لحاظ سے پہچانتے ہیں کہ میں جلدی جو ہے جواب دیتا ہوں, اور الحمدللہ آپ لوگ بھی یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں, کیونکہ میرے ایک عزیز ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ اتنی تیز باتیں کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا اتنی تیز آگے نکل گئی تو میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اب میں تیزی سے آگے تو بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہوں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ ان کے جوابات میں دے دوں. پہلے کالر تھیں ہماری بہن اقبال بیگم, اور ماشاءاللہ ہماری کال کرتی رہتی ہیں, سوالات پوچھتی رہتی ہیں اور محبتوں کا اظہار بھی کرتی ہیں. ٹانگوں میں ول پڑ جاتے ہیں بلڈ پریشر کے لیے, ان کو پہلے بھی بتائے تھے, آج بتلا رہی تھی کہ ٹانگوں میں ول پڑ جاتے ہیں. دیکھیں ٹانگوں میں ول پڑنا یہ ایک جسمانی اعصابی کمزوری کی علامت ہوتی ہے. اب اس کے لیے خاص طور پر سب سے بہترین چیز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر وہ زیتون کا تیل ہے. زیتون کے تیل کے اندر آپ کلونجی کا تیل بھی ہم وزن ملا لیں اور اسے نیم گرم کر کے جس حصے میں ٹانگوں میں آپ کو وہ ہوتا ہے وہاں پر اسے مساج کریں. خود کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو اپنی بیٹی سے کہہ دیں, بیٹی کر لیں, اور ہسبینڈ ہیں تو ان سے کہہ دیں وہ کر لیں. کیا ایک دوسرے کی زندگی ہے نا, ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں, تو سبحان اللہ یہ کریں ایک کام. دوسرا کام یہ کریں کہ میتھی دانہ اس کو رات کو استعمال کریں, گرائنڈ کر لیں اور رات کو اس کو یعنی کہ نیم گرم پانی کے ساتھ اسے استعمال کریں. اور بلڈ پریشر کے لیے آپ یہ ایسا کریں کہ آپ چائے پیتی ہیں یا آپ قہوہ پیتی ہیں یا آپ یعنی کہ کافی پیتی ہیں, تو آپ اس کے اندر جو ہے کلونجی کے 1 ٹی اسپون کلونجی کا تیل وہ ڈال کر آپ استعمال کریں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر کی تکلیف مزید جو ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ پریشر کی تکلیف جن کو بہت زیادہ ہے تو وہ لمبے سانس لیا کریں اس طریقے سے, یعنی کہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ, اور لیکن صوفیہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ ایک اور یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے 11 مرتبہ آپ اللہ ہو کیا کریں, ذکر کی طرح, ذکر یعنی ذکر بالجہر نہیں, ذکر بالسر, یعنی کہ سانس کے ذریعے ذکر کیا کریں, تو بلڈ پریشر کی تکلیف جو ہے اور دماغی امراض اس سے دور ہوتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے اللہ ہو, یہ جو ہے. اور آج کل تو یوگا اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا, لیکن ہمارے دین سبحان اللہ بڑا پیارا ہے, اس کو اپنائیں تو انشاءاللہ اس سے بلڈ پریشر کی تکلیف بھی آپ کی کافی بہتر ہو جائے گی. مسز شیخ لندن سے ابھی دوبارہ انہوں نے کال کی تھی, اپنی سے ماشاءاللہ انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی, اللہ جزائے خیر دے. اس کے علاوہ ان کو جو آج سردی کی وجہ سے سانس کی تکلیف ہے, یہ بہت زیادہ ان کو مسئلہ رہتا ہے. تو دیکھیں میں نے جو آپ کو ایک تو اوٹا وکس کہا ہے, تو اوٹا وکس بھی آپ نے رات کو جب لینا ہے تو اسے نیم گرم پانی کے اندر لینا ہے, آپ نے دودھ کے اندر نہیں لینا ہے, کیونکہ آپ کو آلریڈی رات کو سانس جو ہے وہ آپ کا بڑی مشکل سے آپ سانس لیتی ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت کلونجی کا تیل, ادرک کا جوس, اور شوگر ہے تو آپ کو وہ یعنی کہ شہد شامل نہ کریں. باقی آپ اس کے ساتھ ایک کام اور کر سکتی ہیں کہ آپ ادرک کا اور اجوائن کا اور منٹ کا قہوہ بنائیں. قہوہ جو ہے رات کو اس کے اندر کلونجی کا 1 ٹی اسپون جو ہے وہ ڈال دیں, اور ادرک جو ہے اس کے اندر ادرک کو بھی شامل کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ جب رات کو قہوہ جو ہے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پی لیں, اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے نا ادرک کا جوس اور کلونجی کا تیل اس کو ملا کر پی لیں, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی افاقہ ہوگا. انشاءاللہ مجھے پھر نیکسٹ ویک دوبارہ بتائیے گا. ناظرین کرام جن کو بھی میں کوئی سوالات کے جوابات دیتا ہوں وہ اپنی آگاہی ضرور دیا کریں. جس طریقے سے ہماری یہ بہنیں ہیں وہ بتلاتی ہیں کہ ان کو یہ فائدہ ہوا, ان کو یہ اس کے بعد یہ فیلنگز ہو رہی ہیں. جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں ضرور مجھے بتلایا کریں. اگر مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہوتا کہ آپ بتلائیں گے کہ تو مجھے یہ ہوگا کہ انہوں نے نسخہ استعمال کیا اس میں کچھ ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر ایک بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اور یہاں تو میں جنرلی طور پر بتلاتا ہوں, لیکن آپ لوگ مجھے بتا دیا کریں اپنی طبیعت سے متعلق کہ آپ کو ابھی اس وقت کیا کیفیت ہے, آپ کی کیفیت بہتری کی طرف ہے, آپ کو کوئی جو نسخہ استعمال کیا اس کے بعد آپ کیا محسوس کرتی ہیں, اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتے ہیں, یعنی جو بھی اس کے بارے میں ضرور بتلایا کریں. اس کے بعد ہماری مسز حسن تھی ساؤتھ ہال سے, ہائی بلڈ پریشر ہے اور فرما رہی کہ ان کے پاؤں پر بھی سوجن ہے. دیکھیں ہائی بلڈ پریشر کے لیے میں نے جیسے کہ ابھی ذکر کیا تھا مسز ہماری بہن اقبال بیگم کو, تو آپ بھی ایسے ہی کریں. کافی پیتی ہیں, چائے پیتی ہیں, ویسے کافی نہ پئیں تو بہتر ہے آپ کے لیے. چائے بھی پیتے ہیں تو اس کو یہ جو انگلش ٹی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ, کوئی مذائقہ نہیں ہے. انگلش ٹی اتنے مضر نہیں ہوتی, لیکن جو پکی چائے پینے والے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ زیادہ پکی چائے کا استعمال بھی نہ کریں. اور اس کے اندر جو ہے آپ ایک ٹی اسپون جو ہے کلونجی کا تیل ڈال دیں, اسے استعمال کریں. اور پھر بھی جس طریقے سے میں نے بلڈ پریشر کے لیے مزید بھی انہوں نے
باتیں بتلائی ہیں تو دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں گے، تو آپ جو ہے ضرور وہی چیزیں استعمال کریں۔ اسی طرح آپ کے پاؤں میں بہت زیادہ سوجن ہے تو پاؤں میں سوجن کے لیے آپ قہوہ بنائیں، قہوے کے اندر ادرک ڈالیں، آپ اس کے اندر منٹ ڈالیں اور اس کے اندر آپ جو ہے دار چینی ڈالیں۔ یہ 3 چیزوں کا آپ قہوہ بنائیں اور اسے خوب اچھی طریقے سے ابالیں۔ ابالنے کے بعد اس قہوے کو آپ دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں، رات کو سوتے وقت پھر استعمال کریں۔ اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی جو تکلیف ہے، یہ پاؤں کی سوجن ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اولیو آئل سے اپنے پاؤں کا مساج کریں، اور خاص طور پر یہ پاؤں میں سوجن یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے بس اوقات کے آپ کے گردے جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کر رہے، تو پانی کا استعمال جو ہے اس کا زیادہ رکھیں۔ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں پانی کا استعمال آپ کرتے ہیں، لیکن پانی کو آپ بڑے بڑے گھونٹ کر کے نہ پئیں، بلکہ آپ سپ لے کر پانی پئیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ تکلیف جو ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ہمارے بھائی حماد طارق صاحب ہیں برمنگم سے، ان کے پاؤں کے ناخنوں پر فنگس ہو چکی ہے۔ دیکھیں جی، کسی کے بھی ناخنوں پر فنگس ہو چکی ہے یا الرجی ہو چکی ہے تو اس کے لیے بہترین میں نے بتلایا تھا کہ میتھی دانے کا پیسٹ لے لیں، میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، اس کے اندر اولیو آئل اس کے اندر جو ہے کھوپرے کا تیل ڈال دیں اور اسے اچھی طریقے سے اسے مکس کریں، اور جہاں جہاں فنگس ہے وہاں اس پر وہ لگائیں۔ اس پیسٹ کو ہفتے میں روزانہ اور دن میں کم سے کم بھی 1 مرتبہ آپ کو روزانہ لگانا پڑے گا۔ اس سے انشاءاللہ پرانی ناخنوں پر فنگس ہو، ناخن خراب ہو، تو اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویک میں 3 دن جو ہے آپ جو ہے اس پر کلونجی کا تیل لگائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کالے دانے میں شفا ہے سوائے موت کے، تو کلونجی کا تیل اس کو لگائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پاؤں کی جو فنگس ہے ناخنوں کی انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی۔ ہماری بہن عذرا اسکاٹ لینڈ سے تھیں، میدے میں کیرا ہے، کہہ رہی ہے کہ کیرا جو ہے اوپر سے آتا ہے اور اسی طرح سینے میں جلن رہتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب کیرے کی شکایت ہوتی ہے، نزلے کی شکایت، کچا نزلہ میدے کی طرف آئے تو سینے میں جلن رہتی ہے، میدے کی خرابی رہتی ہے، اور یہاں تک کہ کھٹی ڈکاریں اور یہاں تک کہ ہاضمے کی خرابی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین چیز جو ہے وہ کلونجی کا تیل اور کلونجی کا تیل ہے، اس کے ساتھ جو ہے آپ خاص طور پر کلونجی کے تیل کے بلکہ آپ ایسا کریں، آپ ایک قہوہ بنائیں، قہوہ کے اندر سونف ڈالیں، ادرک ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اجوائن ڈالیں۔ یہ 3 چیزوں کا قہوہ بنائیں۔ اس کے ساتھ آپ چوتھی چیز جو ہے منٹ کو بھی یعنی پودینے کو بھی شامل کر سکتی ہیں۔ یہ قہوہ ہر کھانے کے 45 منٹ کے بعد یا گھنٹے کے بعد آپ یہ پئیں، اور کھانے کے دوران پانی بالکل استعمال نہ کریں۔ کھانے کے دوران پانی چھوڑ دیں، اور دوسرا رات کو سوتے وقت آپ کو اگر شوگر نہیں ہے تو کلونجی کا تیل اور شہد رات کو کھا کر سو جائیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز صبح جو ہے آپ کی دن جو ہے وہ بہتر گزرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت جو ہے کیا نام ہے انجیر کو اس کو گھیلا کر لیں، انجیر کو یعنی کہ پانی کے اندر گھیلا کر کے چھوڑ دیں، صبح اٹھ کر انجیر جو ہے نہار منہ اسے استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کا معدہ اور آپ کا جو ہے معدہ انشاءاللہ وہ بھی مضبوط ہوگا اور کیرے کی شکایت انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے بھائی رشید بریڈ فورڈ سے تھے، اور ان کو بتا رہے تھے کہ یہ پچھلے دنوں سیڑھی سے گر گئے تھے اور ان کی ٹانگ میں جو ہے وہ تکلیف ہے، اور یہاں تک کہ ان کے گھٹنے میں بھی تکلیف ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک تو آپ کلونجی کا تیل، تل کا تیل، کون سا تیل؟ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل، اور اسی طریقے سے زیتون کا تیل، ان تینوں تیلوں کو مکس کریں، ہم وزن لے لیں، اسے نیم گرم کریں، اور نیم گرم کرنے کے بعد آپ کے جس ٹانگ میں جس حصے میں درد ہے اسے خوب اچھی طریقے سے مساج کریں، اور اس پر گرم کپڑا ڈال دیں، اس کو لپیٹ دیں ٹانگ کو، اور پھر سو جائیں، اور اس کے بعد صبح اٹھیں، انشاءاللہ آپ کی ٹانگ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا پلاسٹر چلا رہا تو آپ اس ٹانگ کی تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، اس کو تھوڑا سا موو کریں، کیونکہ خون کا دوران نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں جہاں بھی دردیں ہوتی ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کا دوران وہاں رک جاتا ہے۔ جب خون کا دوران وہاں بہتر ہو جائے گا، مساج کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی یہ درد جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی درد ختم نہ ہو تو پھر دوبارہ مجھ سے رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں مزید رہنمائی کروں گا۔ ہماری مسز علی کونٹری سے ہیں، 37 سال ان کی عمر ہے، اور پیریڈ کی پرابلم ہے، بہت زیادہ ہیوی آتا ہے اور 20 ڈیز تک بھی جاتا ہے۔ دیکھیں خواتین جو خاص طور پر اس ملک کے لحاظ سے، صد ملک کے لحاظ سے میں نے جو اندازہ لگایا ہے، جو پیشنٹ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کہ یہاں پر 40 ابو یا 40 کے قریب جو پہنچتی ہیں تو ان کی پیریڈ کی جو ہے یہ تو ہیوی آنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر کیونکہ ایام یا تو ختم ہونے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اکثر کو دیکھا ہے کہ 40 کی تک پہنچتے ہیں یا 41 42 تک پہنچتے ہیں تو پیریڈ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ آپ ذکر کر رہی تھی۔ تو اب اس کے لیے
میتھی دانہ رات کو پھکی لیں، یعنی میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں اور رات کو سوتے وقت جو ہے میتھی دانہ پانی کے ساتھ آپ کھا لیں۔ یہ میتھی دانہ کنٹینیوسلی آپ استعمال کریں۔ میتھی دانہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ میتھی دانے کو جن کو بھی پیریڈز کی پرابلم ہے، بچیوں کو پیریڈز کی پرابلم ہے، تو رات کو سوتے وقت جو ہے یہ میتھی دانے کا استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بہن آپ ایسا کریں کہ یہ جو آج کل کینو آئے ہوئے ہیں، یہ جو یعنی کہ جسے فروٹر کہتے ہیں، اس کا جوس اور یا گاجر کا جوس، اس کے اندر جو ہے آپ کلونجی کے تیل کا 1 چمچ ڈالیں، اس سے دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کریں، یعنی دن میں 2 مرتبہ، ایک دفعہ گاجر کا جوس استعمال کر لیں، ایک دفعہ اورنج کا جوس استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا۔ پھر مجھے ضرور بتلائیے گا۔ ہماری بہن ہمارے بھائی عثمان بھائی ہے لندن سے، ان کی عمر 48 سال ہے، دونوں گھٹنوں میں درد ہے اور بال بھی گر رہے ہیں پچھلے سے۔ دیکھیں جی، دونوں گھٹنوں میں درد، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ 50 تک ہو چکے ہیں تو اعصاب، اس ملک کے لحاظ سے سرد کنٹری ہے تو اس میں اعصاب جو ہے وہ زیادہ درد کرتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں میں تکلیف بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے اس میں گودا جب کم ہو جاتا ہے تو وہ اب گھٹنوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میتھی دانہ رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اور میتھی دانہ رات کو اس کو گرائنڈ کر لیں اور میتھی دانے کو رات کو 1 چمچ جو ہے اس کے ساتھ استعمال کریں دودھ کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ پرابلم جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور جو بال گر رہے ہیں تو بال گرنے کے لیے میتھی دانے کا پیسٹ، جو میں نے فنگس کے لیے کہا، یعنی کہ میتھی دانہ کا جو ہے پیسٹ بنا لیں اور اس کے اندر جو ہے آپ اولیو آئل مکس کر لیں اور اس کے اندر کلونجی کا تیل مکس کر لیں، جس حصے کے بال گر رہے ہیں سر پہ وہاں پر یہ لگائیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ہماری بہن عائشہ لندن سے، ان کو ہیپیٹائٹس سی کے لیے پوچھ رہی کیا کھانا چاہیے، فروٹ وغیرہ۔ دیکھیں جتنی خاص طور پر جن کو ہیپیٹائٹس ہے ان کے لیے گنے کا جوس بہت زیادہ مفید ہے، گنے کا جوس استعمال کریں، اورنج جوس استعمال کریں، گاجر کا جوس استعمال کریں، یہ جوس اس کے جوسز استعمال کریں، اور خاص طور پر اسٹرابری استعمال کریں، بلو بیری استعمال کریں، یہ بیریز جو ہے یہ استعمال کریں، یہ بہت زیادہ مفید ہیں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پر کھانے کے اندر ان کو جتنی آپ ہو سکے گرم اشیاء سے پرہیز کروائیں، کھٹی اشیاء سے پرہیز کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اورنج کے جوس کے اندر، جیسے کہ میں نے بہن کو بھی کہا، اورنج کے جوس کے اندر آپ 1 چمچ جو ہے کلونجی کا تیل استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ ہیپیٹائٹس سی کے لیے یہ انتہائی مفید ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری ایک اور بہن عائشہ لندن سے، ایسٹ لندن سے، ان کا فیٹی لیور ہے اور آئرن کی کمی ہے اور وزن بھی بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں فیٹی لیور کے لیے آپ کے لیے سب سے، جو فیٹی لیور جن کا بھی ہے، جن کا جگر کی خرابی ہے، خون نہیں بنتا یا خون کی کمی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے کلونجی کا تیل ہے۔ کلونجی کے تیل کو رات کو یا دن میں آپ کبھی بھی یعنی کہ اپنے یعنی کہ قہوہ بنائیں، قہوے کے اندر کیا ڈالیں، قہوے کے اندر آپ جو ہے ادرک یعنی جنجر اور سونف اور دارچینی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کے اندر کلونجی کا تیل، یہ تینوں چیزیں، یعنی کہ جب قہوہ بنا دیں گی اس کے اندر چوتھی چیز اس کو شامل کر دیں گی، یعنی کلونجی کے تیل کو، پھر اس کو استعمال کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ 2 سے 3 دفعہ اس کو استعمال کریں، فیٹی لیور اور آپ کے وزن کی کمی بھی آٹومیٹکلی۔ اچھا، اس کے اندر آپ جو ہے نا زیرے کا بھی، وائٹ زیرہ جو سفید زیرہ ہے وہ بھی شامل کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کا جسم کی کافی جو ہے وزن میں بھی کمی ہوگی اور آئرن بھی بنے گا۔ اور آئرن کی کمی کے لیے میں پھر انشاءاللہ مزید آپ کو ایک نسخہ بتلاؤں گا پھر کسی موقع پر، کیونکہ ابھی وقت بالکل ختم ہونے کو ہے اور کالرز کچھ سوال باقی ہیں۔ محمد لطیف صاحب ہیں نوٹنگم سے، سینے میں جلن رہتی ہے، کھٹے ڈکار آتے ہیں، بڑا پیشاب آتا ہے، تو دیکھیں جی یہ بہت زیادہ آتا ہے، اب اس میں معدے کی خرابی ہے، پیٹ کی خرابی ہے، تو اب اس کے لیے کیا کریں، آپ انجیر کا استعمال کریں۔ انجیر کو جو ہے آپ رات کو سوتے وقت جو ہے اس کو گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی بھی پی لیں اور اس کو انجیر کو بھی کھا لیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا معدہ بھی مضبوط ہوگا اور آپ کے پیٹ کا نظام بھی درست ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ سینے میں جلن کے لیے آپ ہر کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد آپ کم سے کم بھی 2 گھنٹے پہلے پانی پئیں گے اور 2 گھنٹے کے بعد۔ جن کو بھی سینے میں جلن رہتی ہے اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے ہم پہلے کولڈ ڈرنک رکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کھانا کھاتے ہیں، تو ادھر پانی پی رہے ہیں اور ادھر نوالا کھا رہے ہیں، ادھر پانی پی رہے ہیں، تو ایک تو یہ کام اس کو بالکل چھوڑ دیں۔ دوسرا بڑا پیشاب جو بار بار آتا ہے، انشاءاللہ یہ انجیر کے استعمال سے انشاءاللہ یہ کنٹرول ہو جائے گا۔ منصور بھائی ہے لندن سے، ان کا بائی پاس ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے اور شوگر بھی ہے، اور پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ہے آپ نے جن کو بواسیر ہے تو وہ کیا
استعمال کریں. دیکھیں جی بواسیر کے لیے جو میں نے نسخہ بتلایا ہے وہ انتہائی مفید ہے. اسی جو میں نے کافی نسخے ابھی دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں گے, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو وہ تمام چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن میٹھی چیزیں اسے پرہیز کریں. شوگر جن کی ہائی ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ پر میٹھی چیزوں سے مزید جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنے کھانے کے اندر خاص طور پر جن کو بواسیر ہے وہ کھانا خوب چبا کر کھائیں اور کھانا تھوڑا کھائیں, اور جو پرہیز میں نے پہلے بتلائے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے آپ استعمال کریں. مسز رشید ہیں لندن سے, ان کے فرما رہی ہیں کہ 3 سے 4 سال ہو گئے, پیشاب میں بہت زیادہ جلن ہے. دیکھیں پیشاب میں جلن جو ہے یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو خاص طور پر دن کے اندر گنے کا جوس استعمال کریں, اور خاص طور پر آپ اس کے لیے پیشاب میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں کہ کچ لسی بنائیں. کچ لسی کیسے کہتے ہیں کہ ایک حصہ دودھ ہو اور 3 حصے پانی ہو, یعنی کہ ایک گلاس میں 1 حصہ دودھ ہو اور 3 حصے پانی ہو, لیکن رات کو نہ پئیں, یعنی کہ صبح بھی پی لیں, نہار منہ استعمال کر لیں اور شام کو بھی اسے استعمال کریں, تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو کافی فاقہ ہوگا اور انشاءاللہ پیشاب کی جلن کافی حد تک دور ہو جائے گی. اسی طریقے سے ہمارے بھائی شکیل بھائی لندن سے وٹامن ڈی کی کمی ہے. وٹامن ڈی کی کمی کے لیے بھی میرے بھائی سب سے بہترین چیز جو ہے, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ جو ہے خاص طور پر صبح کے وقت میں 1 بادام 1 کشمش 7 بادام 7 کشمش اور اسی طریقے سے ایک جو ہے اس کے ساتھ کالی مرچی, یہ سے استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر بھی ہے, تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ جو ہے چائے کے اندر جو ہے میں نے بتلایا کلونجی کا تیل, اسے استعمال کریں, اس سے کافی فاقہ ہوگا. پیشاب میں جلن کے لیے جو ہے آپ خاص طور پر رات کو انجیر جو ہے اسے گھیلا کر لیں اور صبح اٹھ کر اسے انجیر کو استعمال کریں, اس سے انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. لیڈ سے ہماری بہن تھی, ان کو شوگر بھی ہے اور جسم پر جو ہے وہ نشان پڑ رہا ہے, تو دیکھیں میری بہن شوگر کے لیے رات کو میتھی دانہ گرائنڈ کر لیں اور اس کو گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں, اور جسم پہ جہاں نشان ہے تو وہاں پر آپ جو ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا وہ پڑھیں اور کلونجی کا تیل لگائیں, اس سے انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا. ناظرین کرام پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے, اجازت دیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ کریم تمام امراض سے سبھی کو شفا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں, یا رحمت للعالمین.